وہ اناؤنس نہیں کیا تھا. اس سے پہلے جو ہے نا میاں صاحب نے ٹویٹ کیا, بجائے اس کے کہ وہ فلسطینی سے پوچھتی جس کا مین مسئلہ ہے, جو مین پارٹی ہے اور جو سب سے زیادہ ظلم کے شکار ہے, اس سے پوچھتی. بغیر پارلیمنٹ سے پوچھے, بغیر پولیٹیکل پارٹیز سے پوچھے, اس نے ٹویٹ کیا. اس نے پورے پاکستانی قوم کے جذبات کی توہین کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس اسمبلی میں. جی ٹھیک ہے, اسمبلی میں پوری ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور بتانا چاہیے. اعظم صاحب, لا منسٹر صاحب, جی جواب دیجئے. جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ کوشچن دیکھیں, آپ کو ایک چیز یاد ہوگی, میں لیٹ می برنگ اٹ آن ریکارڈ. آپ کے لیڈر تو جب وہ جہاز گرا تھا تو انہوں نے تو میٹنگ میں آنا گوارا نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ آپ نے چیئر کی تھی, اس میں تو آپ کے لیڈر صاحب جو کمیٹی میں ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی اس میں تشریف نہیں لائے تھے. ایوان نہیں, جو اصل بریفنگ تھی, یہاں تو بات چیت تھی, میں بھی موجود تھا. مائک کھولیں ان کا, مائک کھولیں. میں نے کہا میں یاد ضرور کرا دوں, آپ بات ضرور کریں اسپیکر صاحب, مگر یاد بھی ہونا چاہیے. جی, کہ جو ہمارا سینیٹر مشتاق صاحب جو اس وقت اسرائیل کی حراست میں اس کو اریسٹ کیا گیا ہے, اس کے لیے بتایا جائے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. ہم سب کا کنسرن بیس پہ ہے. اعظم صاحب ذرا بتائیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کا ریفر ہو گیا کویسچن آپ نے کمیٹی کو. جی, اس دن فلور پہ یہ بات ہوئی تھی اور سینٹ میں بھی یہ کہا گیا تھا اور یہاں پہ بھی کہ وزیر خارجہ واپس آ گئے ہیں, وہ ہاؤس کو آ کے اس پہ بریف کریں گے. وزیر اعظم صاحب بھی رات گئے آئے ہیں, آپ کی گفتگو بھی ہوئی, آپ نے پارلیمان کی طرف سے جو یہ سارے کویسچنز تھے آپ نے ان کو بھی ان سے ڈسکس کیا ہے. تو بالکل آپ یہ کویسچن آر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں. جی یہی بات. کویسچن آر کے بعد وقت نہیں رہے گا اعظم صاحب. سر پہلے آ جاتے ہیں, لیکن ابھی آپ پتہ کر لیجئے, بزنس چل رہا ہے, اگر آ جاتے ہیں درمیان میں. آج جمعہ ہے, یہ ایک گھنٹے کا ٹائم ہے ہمارے پاس. سر ہو نہیں سکتا. ابھی میں کر دیتا ہوں. جی, ایک اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی ممبر کپ اسکول راولپنڈی کے وزٹرز گیلری میں تشریف رکھتے ہیں. وی ویلکم دیم. اور دوسرا ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ممبرز آف گرامر اسکول بفا منسیرا are sitting in the visitors gallery. We welcome them. Welcome to the National Assembly of Pakistan. ان کی کوئی ایشوز ہیں اور تو میں آپ کے توسط سے جناب اسپیکر, کل بھی میں نے ایک میٹنگ کی تھی آپ کی موجودگی میں, اپنے ساتھی بھی میرے تھے, لا منسٹر صاحب تھے, طارق سعودی صاحب تھے, نوید قمر صاحب تھے, جخانی صاحب تھے. تو چونکہ دونوں کنٹریز کی جو دونوں پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے, پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ, بلاول بھٹو صاحب چیئرمین جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں اور زرداری سے بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب بھی آج صبح تشریف لائے اپنے دورے سے. اسی طرح ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب بھی واپس تو آ گئے ہیں, لیکن وہ میڈیکل تھوڑی سی جو ان کو ایڈوائس ہے. تو یہ معاملات ایسے نہیں ہے کہ حل نہیں ہو سکتے. میں نے تمام تفصیل سنی ہے. میں آپ کے ذریعے معاملات ادھر سے بھی معاملات ہیں, ادھر سے بھی حل کرنے والے ہیں, دونوں طرح سے حل کرنے والے ہیں. وہ گولہ باری پھر جواباً گولہ باری وہ ساری روکنی پڑے گی. تو انشاءاللہ یہ رک جائے گی. کو پہلی دفعہ نہیں روک رہے, اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ روکیں گے. تو میں جناب رانا, آپ کی اجازت ہے, رانا تنویر صاحب کو, اعظم طارق صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو ساتھی ہو سکتا ہے, جہاں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا وہاں فلسطین کا مسئلہ بھی اٹھایا, جہاں انہوں نے دوسرے گلوبل ایشوز پہ ذکر کیا, کلائمیٹ چینج کا, وہاں پاکستان کا انڈس واٹر ٹریٹی کا خصوصاً ذکر کیا, اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. اور جب وہ سیشن انہوں نے تقریر ختم کے جو وہاں نمائندگی تھی اور جو ان کے اپنا صدر اور وزیر اعظم کے بہاف پہ تھے لوگ, وہ The proceedings of the house are suspend کر دوں, اس لیے پلیز بات کرنے دیں. ایک امپورٹنٹ ایشو پہ ہو رہا ہے, میں پھر پروسیڈنگز بند کر کے منڈے پہ لے جاؤں گا سیشن.
ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، فلسطین ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کریں پلیز سنیں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہاں اسرائیل کو بائی نیم کرٹیسائز کیا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے، تقریر سن بھی لیا کریں، صرف آپ ایک مفروضے کے طور پہ نہ جایا کریں. ابھی آپ دوبارہ چلے جائیں گوگل پہ تو آپ کی تقریر مل جائے گی. تو اسرائیل کو بائی نیم کنڈیمڈ کیا گیا. تو یہ صرف یہاں میں معاملہ یہاں میں سارا جواب دیتا ہوں جی، میں کہ مجھے صرف ٹائم دے دیں مہربانی کر کے صبر سے. تو یہ جو ان کی نمائندگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پہ ہے. سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر وہ ہے، یعنی 24 گھنٹے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے، اور جو نیکسٹ تھی وہ 300,000 کے قریب تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اس کے علاوہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وزیر اعظم انہوں نے خود چیئر کرنا تھا، پاکستان اس پہ مدعو تھا، اور پاکستان نے اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس میں خود اس میں نمائندگی کی. اسپیشل کلائمیٹ ایونٹ جو ہے، جو ہماری چونکہ جو فلڈز کا مسئلہ ہے، اور جو پاکستان 1% سے کم ایمیشنز کے باوجود دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں ولنریبل ملک ہے، اس حوالے سے وہ بہت اہم ایونٹ تھا. اور اس میں جو نمائندگی وزیر اعظم صاحب کی تھی، اور اس میں پریزیڈنٹ آف برازیل خود اس کو چیئر کر رہے تھے. اور جو COP 30 ہونے جا رہا ہے وہ برازیل میں ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونس بہت زیادہ تھی، اور اس کی نمائندگی بھرپور کی گئی پاکستان کی. اسی طرح ملٹی لیٹرل میٹنگ ایک ہوئی، اس کی تفصیل میں فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے سیپریٹ ابھی عرض کروں گا. لیکن وہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ UNGA تو ہونے ہر سال ہوتا ہے، اب بھی ہوگا، 80واں ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے. یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے. عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے. ہیو اے ہارٹ. کوشش کیا تھی کہ کیا پاکستان، اور یہ کوئی اناؤنس کر کے نہیں، یہ ایک نوبل مشن تھا اس وزٹ کا، کہ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ممالک مل کے، US از دی پرہیپس دی لاسٹ ہوپ ناؤ، کہ اگر ان کو انگیج کر کے یہ خون بندی جو روز ہو رہی ہے معصوم جانوں کی، اب وہ بھوک کی وجہ سے بیچارے فوت ہو رہے ہیں وہاں لوگ، کئی درجنے روز وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا. ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کا پلان ہے. تو اس کے لیے ایک پلان تھا کہ کچھ ممالک اگر مل کے، تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں US کے، ان کو انگیج کر کے ان کو انوالو کریں کہ بھئی یہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے فلسطین کا اور غزہ کا، اور جہاں وہ 64,000 لوگ شہید ہو چکے جناب اسپیکر، 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے پچھلے 2 سال میں. یہ درجنوں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں یونائٹڈ نیشن میں، UN جنرل اسمبلی میں OIC کی قرارداد ہو چکی ہیں. ہم نے تو اپنا تقریر میں تو کہا کہ غزہ تو گریو یارڈ کا بن چکا ہے، قبرستان، انٹرنیشنل گلوبل کانشس کا ضمیر کا قبرستان بن چکا ہے، وہاں تو لوگوں کا قبرستان تو بن رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اٹیمپٹ تھی، اور یہ وہ میٹنگ تھی جس میں 1+1 تھا کہ ملک کا صدر، جہاں میں صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم، اور اس ملک کا وزیر خارجہ. 8 ممالک تھے اس میں جناب اسپیکر. ہمارے ساتھ سعودی عربیہ ملا، ہمارے ساتھ جارڈن ملا، ہمارے ساتھ ایجپٹ ملا، ہمارے ساتھ UAE ملا، ہمارے ساتھ قطر ملا. یہ 5 عرب ممالک تھے. اور جو اسلامی ملک ہیں جو عرب ممالک نہیں ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ترکی ملا اور انڈونیشیا ملا. یہ وہ 8 ممالک تھے جن کے یا صدر، جن کے صدارتی نظام ہے، ترکی کا صدر ہے، انڈونیشیا کا صدر ہے، یا وزیر اعظم، اور ان کے تمام 8 کے 8 پاکستان سمیت وزیر خارجہ. یہ ایک میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو کہ وہاں ہوئی.